کامیابی یہ نہیں میرے ساتھ میرے پیاروں، کامیابی وہ ہے جب قیامت کے دن مالک کائنات کی طرف سے اعلان ہو جائے گا، ارجعی الی ربک راغیۃ مرغیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ کامیابی یہ ہے جب مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے گا، کامیابی یہ کہ جب عبد الحنان گناہوں سے پاک ہو جائے گا اور نیکیوں میں اس کے فضل سے لد جائے گا۔ کامیابی یہ نہیں میرے عزیزو کہ مجھے کپڑا، مکان، دکان مل گئی، گاڑی مل گئی، کاروبار مل گیا۔ یہ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، جس کے پیچھے تم لگے ہو سارا دھوکے کا گھر ہے۔ پھر وہی میری بات میرے عزیزو، جب قبر تیار ہو گئی، دنیا دار بھی کھڑے ہیں، سارے امیر بھی کھڑے ہیں، سردار بھی کھڑے ہیں، رئیس بھی کھڑے ہیں، اس وقت کون کام آتا ہے؟ یہی حافظ قرآن جو نبینا آپ کے پاس بیٹھا تھا۔ اللہ اسے ترقیاں عطا فرمائے، بلندیاں عطا فرمائے، اللہ اسے اپنے علاقے کی بڑی مسجد کا امام بنائے، بلکہ میں تو اسے یوں دعا دوں گا اللہ اس ادارے کے اس طالب علم کو کعبے کا امام بنا دے، اللہ مسجد نبوی کا امام بنا دے، چلو خادم ہی بنا دے، مؤذن بنا دے، وگرنہ اللہ پاک جو پڑھ رہا ہے اللہ اسے قبول فرما کر کسی نہ کسی علاقے میں مخلوق کی ہدایت کے لیے اللہ دین کا کام لے لے۔ لیکن میرے پیارو، جب میت کا آخری وقت، آخری مرحلہ دعا کرنے سے پہلے میت کو جب قبر میں اتارا جاتا ہے، اس وقت مولوی صاحب کہتے ہیں حافظ صاحب ادھر آ جاؤ، اس وقت پتہ ہے کہ نہ دنیا کام آئی، نہ دنیا کا مال و متاع کام آیا، اس وقت قرآن کام آیا، قرآن والا کام آیا۔ چاچا بھی کھڑا دیکھ رہے وہ نہیں آیا، ابا بھی کھڑا دیکھ رہے وہ بھی نہیں آیا، ماموں بھائی سارے کھڑے دیکھ رہے کوئی نہیں آیا، سگی اولاد 4 بیٹے ہیں وہ بھی باپ کے قریب نہیں آئی۔ یہ کون آیا؟ جس کو صدقہ دیا کرتے تھے، جس کو عشر کے دانے دیا کرتے تھے، جس کو کماد کا عشر دیا کرتے تھے، یہ تیرے سرانے آ کے کھڑا ہوا اور کہتا چاچا آج احسان کے بدلے چکانے کا وقت آ گیا۔ کل جب میں اتنا سا مدرسے میں پڑھنے آیا تھا چاچا تیری 1 کلو گندم کے 4 پیڑے بنے تھے، وہ روٹیاں 2 میں نے صبح کھائی، 2 میں نے رات کھائی، چاچا جب میرے پیٹ کے اندر روٹی گئی وہ طاقت آئی، پھر جو میں نے اس وقت سبق یاد کیا آج وہ سبق تیرے کام آئے گا۔ اللہ اکبر۔ جب وہ کھڑا ہو کے الف لام میم کا پہلا رکوع سناتا ہے، اگر مالک کائنات کو رحم آ جائے اس کی تلاوت کرنے سے پہلے پہلے اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیتا ہے۔ یہ جو بھی آپ 100 200 1000 500 دیں گے نا ابھی کوئی نہیں، یہ اس وقت کام آئے گی جب یہی آپ کی قبر کے پاس آ کے کھڑا ہوگا۔ پتر تو وہ کھڑے ہوں گے، پتر تو فون کرے ہوں گے روٹی شروع ہو گئی اور چھیتی کر رکشا بھیج دے گا منگا لے، کوئی کہے گا منجا قبرستان دیا، کوئی کہے گا سارے مہمان اعلان سن گنو، سارے مہمان روٹی کھا کے آوے جے، یہ اعلان کر رہے ہوں گے۔ یہ جس کو تم نے 1000 دیا تھا، یہ بچے کے ہاتھ میں قاری صاحب کو 10-10 روپے پکڑائے تھے نا، اب یہ قبر میں ہی کام آئیں گے میرے ساتھ۔ لیکن اپنی حالت تو یہ ہے، اگر اسے غصہ آ گئے، ان کی وجہ سے ترس آیا، اگر غصہ آ جائے تو میرے عزیزو جنازگاہ کے اندر چرپائی پہ لٹا کے لے کے گئے، کون ہے؟ اتنے جنازے میں رش تھا، اتنا جنازے میں رش تھا، تل دھرنے کی جگہ کوئی نہیں تھی، جنازگاہ کے کونے کونے بھر گئے تھے، لیکن مالک کائنات کے سامنے ہوں جنازہ جا کے رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ اس جنازے کے اوپر کلمہ بھی لکھا ہوا ہے، چادر کے اوپر آیت الکرسی بھی لکھی ہوئی ہے، چاروں کل لکھے ہوئے ہیں، 6 کلمے لکھے ہوئے ہیں، یا حی یا قیوم لکھا ہوا، آیت کریمہ سبحانک لا الہ الا انت سبحانک وہ بھی لکھا ہوا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل بھی لکھا ہوا ہے، اور جا کے میرے عزیزوں یوں کر کے چرپائی رکھ دی۔ مولوی صاحب نے کہا نیت کرو 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ کہتا جھوٹ نہ بول، میرے لیے لے کے آیا، یہ تو بیٹوں کا تھا، باپ کا تھا، یار کا تھا، دوست کا تھا۔ میں چناب کے کنارے دوستوں کے ساتھ دیکھا کرتا تھا، سامنے مسجد میں اذان ہوا کرتی تھی، یہ بیٹھ کے مچھی کھایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ میں نے اسے رمضان المبارک کے مہینے میں دیکھا، لوگ صبح سحری کر کر گرمی میں گیلے گیلی چادریں کر کے اپنے اوپر اوڑا کرتے تھے، یہ اے سی میں بیٹھ کے فروٹ کھایا کرتا تھا۔ آج تو میری پکڑ میں آئے، آج میں اسے چھوڑوں گا تیرے کہنے سے؟ 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ فرماتے میرے لیے نہیں، جن کے لیے تھا انہی کے پاس لے جا۔ یا اللہ دیکھ میں تیرے سامنے کس حالت میں لے کے آیا۔ مالک کہتا عبد الحنان ٹھیک ہے، چادر تو وہ لے کے آیا، اس چادر میں چھپا کے لایا جس چادر پر پورا قرآن لکھا ہوا ہے، لیکن چادر کے اندر اس منحوس کو لے کے آیا جس زندگی میں ایک مرتبہ کلمہ طیبہ بھی پڑھنا نہیں آیا ہے۔ میں نے کیا کرنا ہے اس کا؟ لے جا یہاں سے واپس۔
او میرے بھائی یہ قرآن میرے ہاتھ میں قرآن سر پر رکھ کے کہتا ہوں یہ علماء کرام بیٹھے ہیں، بے نمازی کو بے ایمان کو آسمان پر روح قبض کرنے کے بعد فرشتے لے جانے کوئی تیار نہیں ہوتے، نہیں ہوتے۔ اتنی بدبو بے نمازی کے جسم میں سے، بے ایمان کے وعدہ خلاف سود خور شراب پینے والے کے منہ میں سے آتی ہے، کوئی فرشتہ اس روح کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا ہم تجھے یہیں پھینک کے جاتے، لے کے نہ جاتے۔ جب آسمان کی طرف روح جاتی ہے، جس طرح بچے گیند کھیلتے ہیں، گیند ادھر اچھال دیتا ہے وہ ادھر اچھال دیتا ہے، یہ روح ایک دوسرے کے ہاتھوں میں اچھالتے آسمان پہ لے کے جاتے ہیں۔ آسمان کا فرشتہ کہتا ہے کس منحوس کو لے آیا، گندی بدبودار چیز لے آیا جس نے آسمان کے ماحول کو خراب کر دیا۔ اللہ اکبر۔ فرشتے کہتے اللہ کا حکم ہے کہ خدا کا حکم پورا ہو گیا، اس کا ٹھکانہ علیین نہیں بلکہ زمین کے نیچے جہنم کی جیل خانہ سجین ہے، وہاں پہ اسے یہاں کیوں لے کے آیا؟ میں جھوٹ نہیں کہہ رہا میرے چاند۔ مولوی صاحب میری فجر کی نماز فوت ہو گئی، قضا کیسے؟ نمازیں فوت نہیں ہوا کرتی، بندے فوت ہوا کرتے ہیں۔ میرے عزیزو کیا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا جس کی ایک نماز قضا ہو جائے سمجھ لو اس کا سب کچھ چھن گیا ہے، اس کے بچے بھی ختم ہو گئے، اس کی بیوی ختم ہو گئی، اس کی اولاد ختم ہو گئی، اس کے رشتہ دار ختم ہو گئے، اس کا کاروبار بھی ختم ہو گیا۔ تو میرے عزیزو جس کی 5 نمازیں قضا ہو جائیں، جس کی 1 مہینے کی نمازیں 1 سال کی، جس کے 50 سال کی نمازیں قضا ہو جائیں، سمجھ لیں اس کا تو پورا گھرانہ ہی فوت ہو گیا ہے۔ کماد کا سیزن آئے گا، سب کی بات نہیں کر رہا، کماد کاٹنے والوں سے، ٹرالی میں ڈالنے والوں سے، مزدوری کرنے والوں سے لے کر تولنے والوں تک، کمپنیوں کے اندر میرے عزیزو شوگر ملوں میں لے جانے تک، اگر 100% نمازی کوئی نہیں تو میرے عزیزو اگر میرے عزیزو سارے نمازی ہیں تو 50% بے نمازی ملیں گے۔ اس لیے بے نمازی میرے عزیزو جب تیرے کھیت کا کماد اٹھا کر تجھے بل بنا کے دیں گے، چیک کاٹ کے دیں گے، ان کے ساتھ ان کے قلم سے ان کی انگلیوں سے بے نمازی کی نحوست بھی تیرے چیک پہ آئے گی، وہ پیسہ بن کے رزق آٹا تیرے گھر میں آئے گا۔ جتنے بے نمازی تیرے کماد کو شوگر مل تک پہنچانے میں لگے، سب کی بے نمازی ہونے کی نحوست، سب کی بے ایمان ہونے کی نحوست، گالی دینے کی نحوست تیرے آٹے میں جائے گی، اولاد کھائے گی، ناچنے گانے والی بنے گی۔ اکابرین کا طریقہ کار تھا۔ اللہ اکبر۔ دلی کا میرے عزیزو بر صغیر کا ایک شہزادہ ہے، وقت کا بادشاہ کون ہے؟ سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ ہے۔ میرے عزیزو حکومت سندھ کی اس کے قبضے میں، پاک و ہند اس کے قبضے میں، لیکن میرے عزیزو حکومت کے وقت حکومت کا کام کرتے اور باقی فارغ وقت بچتا کپڑا اپنی حلال کمائی سے خریدتا، پھر کینچی سے کاٹ کر سوئی دھاگے سے سی کر ٹوپیاں دلی کے چاندنی چوک میں کھڑا ہوتا۔ فرمایا لوگو عالمگیر بادشاہ کے ہاتھ کی بنی ہوئی حلال کی کمائی ٹوپی خرید لو، اس سے میں نے اپنے گھر کا چولہا پانی کرنا ہے، گزارا کرنا ہے۔ موت کا وقت قریب آیا، 6 روپے 12 آنے کی ٹوپیاں بیچ کر تھیلے میں ڈال دی اور گھر والوں کو کہہ دیا کہ مجھے حکومت کے پیسے سے کفن نہیں دینا، مجھے حلال کی کمائی سے کفن دینا۔ سمجھ آ جائے بادشاہ وقت کو، سمجھ آ جائے نہ سمجھ آئے جوتے گاٹھنے والے کو سمجھنا ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ روٹی ماں سے مانگتا ہے، پیسہ باپ سے مانگتا ہے، ہدایت کے لیے تجھے میرے دربار میں آ کر ہاتھ اٹھانے پڑیں گے۔ یہ وہ شے کوئی نہیں، یہ وہ تحفہ ہی کوئی نہیں جو مارکیٹ سے ملے، یہ تو تجھے میرے خزانے سے ملے گا۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت صحابہ، عظمت قرآن، حضرت مولانا عبدالرحمن صدیقی صاحب، نعرہ تکبیر۔ اللہ کا قرآن آگے پڑھا ہے، میں آپ کو قسم نہیں دیتا لیکن حقیقت سچی بات بتاؤ، کتنا عرصہ ہو گیا ہدایت کے لیے دعا کیے ہوئے؟ ناراض نہ ہونا میرے پیارو، کتنا عرصہ ہو گیا اپنے بچوں کی ہدایت کے لیے دعا کیے ہوئے؟ ویلی کوئی نہیں، کاروبار سے فرصت ہی کوئی نہیں۔ اس دھوکے باز دنیا کے پیچھے لگ کر ہمارے 2 بڑے نقصان ہوئے۔ ایک مکان کی 4 دیواری بنا کر ہم نے کمرہ تو بنا لیا لیکن کمرے کے اندر گھر نہ بنا سکے،
اور میرے پیارو جس گھر کے اندر مرد عورت بچے نہ ہوں وہ گھر نہیں ہوتا، وہ موت کا کنواں ہوا کرتا ہے، جہنم ہوا کرتا ہے۔ خود ہی تو کہتے ہو خالی گھر میں الو ہوا کرتے ہیں، گھر تو انسانوں سے بسا کرتا ہے۔ ہم نے بہترین مکان بنا لیا لیکن افراد بہترین نہ بنا سکے۔ اس مکان کا میں نے کیا کرنا جو کوٹ ادو کے اندر سب سے بہترین مکان ہے، اس مکان میں نے آج تک اپنے بچوں اپنی بیوی کی وجہ سے ہنس کے نہیں دیکھا، اس مکان میں آج تک میں نے پوری رات سکون سے سو کے نہیں دیکھا، اس مکان میں کبھی اپنی مرضی کا میں نے کھانا کھا کے نہیں دیکھا، اس مکان میں نے اپنی مرضی کا کبھی کپڑا پہن کے نہیں دیکھا، اس مکان میں کبھی اپنی مرضی کا میں نے فیصلہ نہیں کیا۔ میرے عزیزو وہ مکان نہیں، یہ ساری چیزیں جہاں ملتی ہوں جیل خانہ ہوا کرتا ہے، یہ ایک جیل خانہ بنایا، یہ ایسا جیل خانہ ہے، اور وہاں کے سنگتری کو کچھ دے لے کر، وہاں کے جیلر کو کچھ دے لے کر میرے عزیزو کام بن جاتا ہے۔ یہ ایسا جیل خانہ میں نے گھر کا بنایا، میں نے اولاد کو سب کچھ دے دیا لیکن پھر بھی میری اولاد نہ بن سکی۔ جب قبر کے اندر اتارا جاتا ہے، ایک اس طرف مولوی صاحب، ایک اس طرف مولوی صاحب ہوتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به۔ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ ناراض نہ ہونا، تیرا رب تیرے اپنے بندے کو ناراض کب کرنا چاہتا ہے؟ اے میرا بندہ، جو چیزیں اب تجھے اوپر سے سنا رہے ہیں یہ چیزیں تو تجھے قبر میں ساتھ لے کے آنی چاہیے تھی، جو قبر میں تجھے ساتھ لے کے آنا چاہیے تھا وہ تو باہر ہی چھوڑ کے آ گیا، اور جو باہر چھوڑ کے آنا تھا وہ ساتھ لے کے آ گیا۔ یا اللہ مجھے لغاری چوک میں جانا ہے قاری آصف صاحب کی دعوت پر، کیا میں چھوڑ کے آیا، کیا میں لے کے آیا؟ فرمایا مکان باہر چھوڑ کے بچوں کے لیے آ گیا، حساب اس کا قبر کے اندر لے کے آ گیا۔ تیرے بچے مکان میں اللہ کی نافرمانی کریں گے، جوتے قبر میں تجھے پڑیں گے، حساب دینا پڑے گا۔ دکان سود کا پیسہ، اپنوں کا بہنوں کا دھیوں کا حق کھا کر بچوں کو کاروبار کرا کے آیا، موجے وہ کریں گے، قیامت کے قبر میں پریشانیاں تجھے برداشت کرنی پڑیں گی۔ بیوی بے نمازی چھوڑ کے آیا، زور کے وقت وہ نماز قضا کرے گی، جوتیاں تجھے پڑیں گی۔ 4 بیٹے 3 بیٹیوں کو کبھی نماز کا نہیں کہا، 7 افراد گھر کے بے نمازی ایک دل کے اندر نماز کے سجدے قضا کریں گے، یہ فرشتہ یہ سانپ تجھے ڈنگ مار مار کر 70 ہاتھ زمین کے نیچے لے جائے گا۔ کاروبار گاڑی بچوں کو دے کے آیا، استعمال وہ کریں گے، یہاں سے کبھی فورٹ منٹرو جائیں گے، کبھی مری کا غان نران جائیں گے، ان کی گاڑی کا پہیہ گھوم کر نہ کبھی مدینے جائے گا نہ مکے جائے گا، حتیٰ کہ مسجد کے محلے کی مسجد میں نہیں آئے گا۔ بندہ یاد رکھ، پیٹرول ڈلواتا ہے، پیٹرول پمپ والے کو حساب دینا پڑے گا۔ بچے کو گاڑی دے کے آیا، حرام راستے پر چلنا شروع ہو گئی، قبر میں حساب تجھے دینا پڑے گا۔ یہ ساری چیزیں باہر چھوڑ کے آیا، تیرے سے بڑا عقل مند کون ہے؟ خبردار، تو نے اپنی قبر پہ ملک نہیں لکھوانا، تو نے اپنی قبر پر راجہ نہیں لکھوانا، تو نے اپنی قبر پر خان نہیں لکھوانا، تو نے اپنی قبر پر بدنصیب اور بے وقوف لکھوانا ہے۔ بدنصیب یہ کہ ایک بھی بچہ اس قابل چھوڑ کے نہیں آیا کہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکے، اور بے وقوف یہ کہ جو سودا لے کے آنا تھا وہ سارا باہر چھوڑ کے آ گیا۔ حقیقت کہہ رہا ہوں کہ غلط صحیح کہہ رہا ہوں؟ پھر اگر صحیح کہہ رہا ہوں تو پھر عمل کیوں نہیں کرتے میرے چاند؟ وہ تو عمل کی توفیق دیتے ہیں لیکن بندہ خود ہی عمل کرنے کو تیار کوئی نہیں۔ اگر وہ عمل کی توفیق نہ دیتا، تیرے محلے کے لاؤڈ سپیکر سے اذان کی آواز فجر میں تیرے کانوں میں نہ آتی۔ اس نے تو گھڑیاں بنوا دی، الارم بنوا دیے، اس نے تو عمل کی توفیق دی، یہ خود ہی بے عمل رہا۔ اوے میرا بندہ، میرا رزق زمین پر گر جائے اس کی تو قدر کرتا ہے، میں نے جو سجدے کا حکم دیا وہ سجدے کی قدر کیوں نہیں کرتا ہے؟ بسم اللہ کتنی سی چیٹ اخبار کا پرزہ جس پہ میرا نام لکھا اس کی تو قدر کرتا ہے۔ یہ لا ریب کتاب کب سے تیرے گھر میں پڑی ہے، اسے کھول کے اس کی بھی کبھی قدر کر دیا کر۔ بدنصیبی میرے پیارو یہ نہیں کہ مہنگائی ہو گئی، ڈالر بڑھ گئے، بدنصیبی یہ کہ زندگی کے اندر میں کتنے مہینے گزر گئے ہمارے گھر میں کسی نے مصلے پر بیٹھ کے نہیں دیکھا، کتنا عرصہ گزر گیا اس قرآن کو کھول کے نہیں دیکھا۔ بدنصیبی یہ ہمارے گھر کا بچہ کبھی مسجد میں جا کر اذان ہی نہیں دے سکتا۔ بدنصیبی یہ ہمارا بچہ ہمارے سامنے کھڑا ہو کر اپنے آپ کو غلام رسول ہی نہیں کہہ سکتا۔
ابھی میرے عزیزو یہ مہینہ ربیع الاول کا گزرے بھی 2 دن ہوئے ہیں، یہ پورا مہینہ ہم نے اتنا عشق کا اظہار کیا، محبت کا اظہار کیا، اللہ کی قسم بڑے بڑے تو دور کی بات ہے، جو میرے عزیزو اللہ اکبر پرائیویٹ جو بچے تھے، جو کانوں سے، جو آنکھوں سے، جو ان سے معذور تھے، انہوں نے بھی اپنی ویل چیئر پہ جھنڈی لگا رکھی تھی، نالین اسے بھی پتا تھا حضور کی آمد مرحبا، رب کعبہ کی قسم حضور کی آمد بھی مرحبا، حضور جو محنت کام لے کے آئے، قرآن بھی مرحبا، اسلام بھی مرحبا، نماز بھی مرحبا، صرف نبی مرحبا نہیں، نبی کی آنے نبی کے ختم نبوت کا تاج بھی مرحبا۔ جیسے ربیع الاول کا مہینہ گزرا، یہ میرے سمیت سارے خدا کی قسم کبھی اللہ کے گھر میں ہاتھ اٹھا کر، کبھی لغاری چوک میں، کبھی فلانے روڈ پر، سائیکلوں پر، ٹرالیوں میں، ڈاچوں پہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی کو فضول ہے۔ اللہ وعدہ اللہ کہنا پکا نہیں۔ 12 ربیع الاول کو دل 11 بجے اس مولوی صاحب کی قیادت میں جلوس نکلا اور اس نے نعرہ لگایا، تو نے جواب دیا، وعدے پہ قائم رہی۔ وعدہ توڑنے والے کا اعتبار نہیں ہوتا، وعدہ توڑنے والے کو بدعہد جھوٹا کہتے ہیں، اور جھوٹا پر اللہ کہتا ہے لا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ ابھی شام گزری، 13 ربیع الاول کا دن آیا، یہ حمام کے اندر بیٹھا تھا، کہتے ہیں اتھو بھی ملا دے، اتنے ذرا ڈبل ریز اللہ دے۔ اللہ کہتا ہے لا لعنت اللہ علی الکاذبین، کل تو وعدہ نبی کر کے آیا کہ جو ہو نہ اس کے مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ بتا اب تیری زندگی کارآمد ہے کہ زندگی فضول ہے؟ سبزی منڈی گیا، داغی مال کو چھپایا، اوپر سونا مال رکھ دیا، ایک اللہ اکبر اس کے سامنے سے اٹھایا، 3 نیچے سے اٹھا کے بیچ دیے۔ کہاں جو ہو نہ اس کے مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، یہ تھا وعدہ تیرا؟ آئے پھر میرے عزیزو دنیا جھوٹا کہے، میرے عزیزو انسان کہیں نہ کہیں بچ جاتا ہے، جب اللہ جھوٹا کہہ دے تو پھر عزیزو دروازہ ہی سارا بند ہو جاتا ہے۔ میرے پیارو میں نے آپ کو نہیں سمجھانا، کوئی